أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون صدق الله العظيم وما لي لا أعبد الذي فطرني اور بھلا مجھے کیا ہو گیا کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات کی فطرنی کہ جس نے مجھے پیدا کیا وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا بھیجا جائے گا أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً بھلا کیا میں اسے چھوڑ کر کوئی اور معبود بنا لوں اتخذو کیا میں بنا لوں من دونہ اس اللہ کی ذات کو چھوڑ کر آلہتن کوئی اور معبود ان یردن الرحمن بضر کہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر لے لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا تو ہرگز مجھے ان لوگوں کی سفارش کچھ فائدہ نہیں دے گی ولا ينقذون اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے انی اذا لفی ضلال مبین تو بے شک اس طرح میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا انی آمنت بربکم فاسمعون بے شک میں تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا ہوں انی آمنت بے شک میں ایمان لا چکا ہوں بربکم تمہارے پروردگار پر فاسمعون لہٰذا تم میری بات غور سے سنو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعہ ذکر کیا جو چل رہا تھا مصر کی ایک بستی انطاکیہ کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کچھ انبیاء کو بھیجا جب ان کی بات ان بستی والوں نے نہ مانی تو اللہ پاک نے ایک تیسرا پیغمبر بھیجا جب ان پیغمبروں نے توحید کی تعلیم دی رسالت کے بارے میں بتایا قیامت کے بارے میں بتایا تو وہاں کے لوگ دشمن بن گئے اور ان انبیاء کو گھیر لیا کسی نے جا کر حبیب بن اسرائیل نجار اس کو جا کر بتایا کہ اس طرح جو وہ انبیاء ہیں اس وقت کے انہیں لوگوں نے گھیر لیا ہے اور تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کر لوگوں کو ایک عجیب انداز میں سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ نہیں کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو کہ تم اس پیدا کرنے والے کی عبادت نہیں کرتے تمہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم کیوں اس اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک بناتے ہو نہیں بلکہ اس نے اپنے آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس پیدا کرنے والے کی عبادت نہ کروں مطلب عقلی طور پر یہ بات کی جو پیدا کرنے والا ہے جو خالق ہے جو بنانے والا ہے اسی کا حق ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اس لیے زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے ہم نے اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور اسی کو حساب کتاب دینا بھی ہے اور اسی طریقے سے اس نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے اگر وہ اللہ کی ذات ارادہ کر لے مجھے یعنی کہ تمہیں بھی مجھے اگر وہ ارادہ کر لے کوئی تکلیف پہنچانے کی تو ذرہ برابر نہ تو مجھے سارے مل کر اس سے چھڑا سکتے ہیں اور نہ ہی تمہاری سفارش کوئی کام آ سکتی ہے اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کزن تھے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ایک روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھا تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے لڑکے تو اللہ رب العزت کے فرائض کی حفاظت کر یعنی جو تجھ پر ذمہ داریاں ہیں نماز روزے عبادات کی شکل میں ان کی حفاظت کر ان کو ادا کر وہ تمہاری حفاظت کرے گا جب تو مدد مانگے تو صرف اللہ سے مدد مانگ جب تو کسی چیز کا سوال کرے تو صرف اللہ سے سوال کر اگر وہ تجھے کوئی دکھ پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ساری مخلوق مل کر تجھے اس دکھ کو دور نہیں کر سکتی اگر وہ تجھے سکھ پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ساری دنیا مل کر تجھے اس راحت اور سکون سے
دور نہیں کر سکتی اور تجھے دکھ نہیں پہنچا سکتی۔ یہ صاف صاف الفاظ میں جو ہے اس انداز سے انہوں نے سمجھایا، یہی بات کہی۔ جب یہ دو ٹوک باتیں کہیں تو سارے کے سارے دشمن ہو گئے، اور اس نے پھر یہ بات بھی کہی کہ میں جو ہوں میں تو تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں اپنے رب پر ایمان لا چکا ہوں، میں ان نبیوں کے رب پر ایمان لا چکا ہوں، بلکہ کہا کہ اے لوگو، اس وقت میں جو بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی وہ تمہارا جو پروردگار ہے، جو سب کا پروردگار ہے، میں اس پر ایمان لا چکا ہوں۔ فاسمعون، میری بات غور سے سنو۔ بس اس بات کا کہنا تھا، یہ سارے کے سارے لوگ انبیاء کو چھوڑ کر اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور پھر اس پر حملہ کر دیا اور مختلف انداز سے اس بیچارے کو مارا اور اسے جو ہے آخر کار شہید کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یعنی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ساری اس کیفیت کو اور اس واقعے کو سورہ یاسین قرآن کریم کا جو دل ہے یہاں پر اس واقعے کو بیان فرما دیا۔ فرمایا قیل ادخل الجنہ، اس کو بستی والوں نے قتل کر دیا اور آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ قیلا، اس کو کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں۔ قال یا لیت، جب اس کی جان نکل رہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آخرت کی نعمتیں دکھا دیں، اور یا پھر کچھ روایات میں ایسے ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بیان فرما دی، جب وہ دنیا سے چلا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قبر میں ایسے حالات پیدا کر دیے تو وہ کہنے لگا یا لیت، کاش قومی یعلمون، میری قوم کو میرے حالات کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اللہ پاک نے مجھے کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگرچہ اصل جو جنت ہے وہ تو جب قیامت آ جائے گی، حساب کتاب ہوگا تبھی لوگ وہاں پر جائیں گے، لیکن قبر بھی یہ بھی ایک جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے۔ انسان سے سوال کیا جاتا ہے جب اسے دفنایا جاتا ہے، تمہارا رب کون، تمہارا نبی کون، تمہارا دین کیا؟ اگر یہ صحیح جواب دیتا ہے اسی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، اسی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، اسی قبر میں جنت کا لباس اس انسان کو دے دیا جاتا ہے اور اس میں طرح طرح کی نعمتیں عطا کر دی جاتی ہیں۔ اس کے بالمقابل اگر یہ جواب نہیں دے سکتا تو دوزخ کا گڑھا اس قبر کو بنا دیا جاتا ہے۔ تو وہیں کی نعمتوں کو دیکھ کر اس نے کہا کاش میری قوم کو بتا دیا جائے کہ میرے رب نے میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا ہے اس عمل کی وجہ سے۔ وہ عمل کیا تھا؟ حضرات انبیاء کی تائید کرنا اور ان تعلیمات پر خود بھی عمل کرنا اور لوگوں تک پہنچانا۔ بما غفر لی، کہ میرے رب نے میری بخشش کر دی ہے۔ بما غفر لی ربی، میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے۔ وجعلنی من المکرمین، اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا ہے۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نہیں نازل کیا اس قوم پر اس شخص کے چلے جانے کے بعد، اس واقعے کے بعد، من جندن کوئی لشکر، من السماء آسمان سے، وما کننا منزلین، اور نہ ہی ہمیں اتارنے کی ضرورت تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو ہلاک کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں فرشتوں کی کوئی جماعت اتارنی پڑی ہو، بلکہ اس بستی کو ہم نے ہلاک کیا کیسے؟ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، بس ایک چنگھاڑ تھی، بس ایک صیحۃ واحدہ، بس ایک زوردار آواز اور چنگھاڑ تھی۔ فاذا هم خامدون، وہ ایک دم بجھ کر رہ گئے۔ بس وہ ایک آواز تھی جس آواز کو یہ برداشت نہ کر سکے اور ان کے سینے پھٹ گئے۔ یا حسرۃ علی العباد، ہائے افسوس ہے ایسے بندوں پر، ایسے عظیم سمجھانے والے آئے ہوں اور پھر انسان ان باتوں کو نہ سمجھے۔ تو فرمائے ہائے افسوس ہے ایسے بندوں پر، ما یأتیہم من رسول، نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ کہ اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اتنے انبیاء آئے، ان لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ کاش کہ ان کی تعلیمات کو یہ اپناتے، آج عظیم نعمتوں کے اندر یہ لوگ ہوتے۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا، بلکہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اہلکنا، ہم نے کیسے ہلاک کر دیں، قبلہم ان سے پہلے، من القرون کتنی ہی بستیاں، انہم الیہم لا یرجعون،
کہ ان کے پاس وہ لوٹ کر نہیں آتے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو اللہ پاک ہلاک کر چکے ہیں، وہ واپس لوٹ کر نہیں آ سکتے۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، قوم نوح، کتنے لوگ تھے جن کو نافرمانیوں کی بنیاد پر ہلاک کر دیا گیا، اور وہ لوگ واپس نہیں آ سکتے۔ اس دنیا سے جو چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا، اس لیے سمجھدار وہی ہے جو اس وقت کو غنیمت جانے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے اعمال کرے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ، اور جتنے بھی لوگ ہیں فرمایا ان سب کو اکٹھا کر کے لدینا، ہمارے سامنے محضرون، حاضر کیا جائے گا۔ جتنے بھی لوگ ہیں اس دنیا سے جا چکے، جو بھی زیرو ہے، جو بھی انسان ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جمع کیا جائے گا اور حاضر کیا جائے گا۔ اور پھر انسان سے ایک تو قبر میں سوالات ہیں، اور پھر اللہ کے حضور جب جمع کیا جائے گا حشر کے میدان میں، پھر پوچھا جائے گا تمہیں زندگی دی تھی، اس زندگی کو کہاں پر گزارا؟ تمہیں جوانی دی تھی، کن کاموں میں اس کو خرچ کیا؟ تمہیں مال دیا، بتاؤ یہ مال کہاں سے حاصل کیا، اس مال کو کہاں پر خرچ کیا؟ اللہ پاک نے وقت اور فرصت عطا فرمائی، اس فرصت کے لمحات کو تم نے کہاں پر خرچ کیا؟ کیا کیا کام تم کرتے رہے؟ اللہ پاک نے ذمہ داریاں دی، ان ذمہ داریوں کو کتنا نبھایا؟ بہرحال بات یہ ہے کہ سمجھدار انسان، عقل مند وہی ہے جو ان باتوں کو سمجھے اور عمل کرے اور آگے پھیلائے اور دوسروں کو تلقین کرے۔ جس قدر خود عمل کرے گا، نامہ اعمال خوبصورت ہوتا چلا جائے گا۔ لوگوں کو تبلیغ کرے گا، لوگ عمل کریں گے، اس کے نامہ اعمال میں اس انسان کا حصہ بھی ہوگا، اور نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔